لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ حق پرستی کے جرم میں کفار قریش دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ اسلام ان کی مخالفتوں کے باوجود پھیلتا جا رہا ہے۔ لوگ باہر سے آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی حکمت آمیز سادگی اور بلاغت نے ان کی شاعرانہ سحر بیانی کو گنگ بنا دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اکٹھا ہو کر جلسہ کیا کہ حج کے موسم میں قبائل آتے ہیں، انہیں جس طرح بنے محمد ابن عبداللہ کے پاس جانے، ان کی باتیں سننے اور مسلمانوں سے ملنے جلنے سے روکنا چاہیے۔ اب تک ہماری باتیں باہر کے لوگوں کو زیادہ متاثر نہیں کر سکیں۔ یثرب کے کتنے ہی سربراوردہ لوگ محمد سے ملے اور پھر انہی کے ہو کر رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں چاہیے کہ ابن عبداللہ کی ذات سے کوئی ایسا عیب منسوب کر دیں جسے سن کر لوگ ان سے بیزار ہو جائیں بلکہ نفرت کرنے لگیں۔ ہمیں مشہور کر دینا چاہیے کہ محمد ابن عبداللہ کاہن ہے۔ مجلس شورا کے بعض ارکان نے کہا، میں نے بہت سے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن محمد جو کچھ کہتا ہے وہ کاہنوں کی باتوں سے بالکل مختلف ہے۔ جب ہماری اس تہمت پر لوگ محمد کے کلام کو پرکھیں گے اور اس میں کاہنوں کے کلام کی صفت نہ پائیں گے تو ہم دروغ گو اور مفتری ثابت ہوں گے۔ بوڑھے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم کہیں گے یہ شخص مجنون ہے۔ مجمع سے آواز آئی، یہ تہمت بھی بے اصل ثابت ہوگی، محمد میں جنون کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ولید بولا، صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو صاحب ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد شاعر ہے۔ قریش نے کہا، شعر اور اس کی اقسام کو ہم عربوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ محمد کا کلام شعر سے کسی طرح ملتا جلتا نہیں ہے۔ ولید قبا کا تکمہ کھولتے ہوئے بولا، آپ ہماری ایک ایک بات کی کاٹ کر رہے ہیں، لیجئے آخری بات سنیے۔ ہم کہیں گے کہ محمد جادوگر ہے، اس کے کلام میں جادو، اس کی آواز میں سحر، اور خود اس کی صورت ساحرانہ ہے کہ آدمی اس کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چند لوگوں نے کہا، یہ تہمت بھی جھوٹی اور بے سروپا ثابت ہوگی، ہمیں کوئی ایسا عیب محمد میں لگانا چاہیے جو ٹھیک ثابت ہو جائے اور لوگوں کی نگاہ میں ہماری ساکھ بنی رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائیو، جادوگر تو عام طور پر نجس اور پلید رہا کرتے ہیں، اور محمد تو انتہائی پاک صاف رہتے ہیں، اور پھر ان کی صورت میں جو بزرگی اور تقدیس پائی جاتی ہے، اسے تم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آخر کس طرح چھپا دو گے؟ تجربہ کار اور جہاندیدہ ولید کے جواب پر ایان قریش اور عمائد مکہ بغلے جھانکنے لگے، ان سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا۔ باطل کا خاصہ ہے کہ حق کو کامیاب دیکھ کر وہ ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے۔ محکم دلیلیں سن کر اور واضح نشانیاں دیکھ کر جہالت میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ کفار قریش بھی پوری قوت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مقابلے میں آ گئے۔ ظلم و ستم کے ہر ممکن حربے کو ان بدبختوں نے پرستاران حق کے خلاف استعمال کیا۔ جتنی برائی سچائی کے مٹانے کے لیے کر سکتے تھے، اس میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ ام القریٰ کا ایک محلہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف محاذ جنگ بنا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عقل کے اندھوں اور دل کے کھوٹوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتے تھے، اور یہ اصرار کرتے تھے کہ نہیں، اجالے میں نہیں آئیں گے، اپنے باپ دادا کے آثار کو ہم نہ مٹنے دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدائے واحد کی پرستش کرو، بتوں کی پوجا چھوڑو۔ قریش کہتے کہ واہ، ہم اس شخص کی باتوں میں آ کر کیا اپنے معبودوں سے کنارہ کشی کر لیں جو صدیوں سے ہماری قوم کے خدا رہے ہیں اور جن سے ہمیں ہر طرح کا فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لات کو ہم ذلیل کر دیں، حبل سے رشتہ توڑ دیں، عزا کی بارگاہ میں ایک پیشانی بھی نہ جھکا کرے، اور نصر اکیلا رہ جائے؟
جب تک ہماری جان میں جان ہے محمد کی امیدوں کو ہم پورا نہ ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین، مفخر موجودات، خلاصہ کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے زہر کے پیالے چھین کر آب حیات کے جام دے رہے تھے، مگر وہ کوتاہ اندیش لڑتے تھے، مرنے مارنے کے لیے تیار تھے کہ ہمیں تمہارا آب حیات نہیں چاہیے، ہمارے آباء و اجداد جس زہر کو پیتے چلے آئے ہیں ہم بھی اسی کو پیئیں گے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ ظالم اور حق ناشناس قریش پھولوں کے جواب پتھروں سے دے رہے تھے۔ احسان ناشناسی کے ایسے دردناک منظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش نے جس بے دردی، چقاوت اور بے رحمی کے ساتھ مظالم کیے، اس کے تصور سے آج بھی انسانیت کانپ جاتی ہے۔ گھر والوں نے بہت سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، کھانا پینا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا بند۔ بعض صحابی کے جسم سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کپڑے تک اتروا لیے، لوہے کی زرہیں پہنا کر ان کو دھوپ میں بٹھاتے، لوہا گرم ہو کر تپنے لگتا، آگ کی طرح گرم لوہا، تیز دھوپ اور بھٹی کے بھوبل کی مانند گرم ریت۔ صحابہ کے جسم ان آتش فشانیوں کی تاب نہ لا کر جھلسنے لگتے، بدن کی چربی تک پگھل جاتی، مگر حق کا نشہ اتنا تیز تھا کہ ان ترشیوں سے اترتا تو اور تندتر ہو جاتا۔ بلال حبشی رسول اللہ کے جانثار غلام تھے، سیاہ رنگت مگر دل چاندنی سے زیادہ اجلا، تبلیغ حق و صداقت میں پیش۔ بلال مسلمان ہونے کے بعد آستان نبوت ہی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتے تھے۔ مسلمانوں میں غریب، امیر اور آزاد و غلام کا امتیاز نہ تھا، جو اسلام کے دائرے میں آ گیا وہ مسلمان کا بھائی ہو گیا۔ نسل و رنگ کی مفاقرت اور امارت و سیادت کا غرور صحابہ میں نہ تھا، ان کی نگاہ میں عزت کا معیار پرہیزگاری اور نیکوکاری تھا، یہ سب ایک ہی جیسے تھے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ بلال حبشی غلام ابو بکر، عمر اور علی عثمان کے برابر بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا، تو ان کو اور زیادہ غصہ آتا کہ یہ اسلام تو ہمارے آبائی عقائد کے ساتھ خاندانی عظمت اور نسلی وقار کو بھی قات میں ملائے دیتا ہے۔ حبش کا غلام اور ابو طالب، ابو قحافہ اور قطاب جیسے ایان قریش کے بیٹوں کی برابری کرے، یہ کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح تو حبش، عراق، شام، ایران اور حضر موت کا ہر غلام مسلمان ہو کر ہم قریشیوں کا ہم پلہ ہو جائے گا۔ یہ تو عظمت قریش کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ ہم نے اپنے خاندانی عزت کی ہزاروں سال سے حفاظت کی ہے، جنگ کے میدان ہماری تیغ زنی، زور آزمائی اور بے جگری کے شاہد ہیں۔ ہم نے سینوں پر تلواروں، نیزوں، برچھیوں اور تیروں کے زخم کھائے ہیں، مگر قریش کی عظمت کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ ہمارے نسب نامے دنیا کے تمام قوموں سے زیادہ مستند اور باوقار ہیں، مگر اب تو محمد ابن عبداللہ کا لایا ہوا دین ہمارے اس قبائلی عزت کو یقیناً باقی نہ رہنے دے گا۔ ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے جب بلال حبشی کو ہم ابو بکر و علی کے دوش بدوش نماز پڑھتا اور زانوں سے زانوں ملائے ہوئے پاس بیٹھا دیکھتے ہیں۔ دلوں کی جھنجھلاہٹ نے جبر و ستم کا روپ دھار لیا۔ کفار قریش حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر شوخ چھوکروں کو سونپ دیتے اور قریش کے یہ ناہنجار لونڈے حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے۔ کفار تالیاں بجا بجا کر ہنستے کہ بلال اسی کا مستحق ہے۔ حبش کا غلام مکے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ اس کھینچا تانی میں بلال کی گردن لہو لہان ہو جاتی۔ یہ ان بدبختوں کا روز کا مشغلہ تھا، بلکہ تفریح۔ وہ نادان یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم بلال کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اس حقیقت سے وہ بے خبر تھے کہ ایسی اونچی باتوں سے سچائی اور بلند ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی ذلت سیرت و کردار کی ذلت ہے۔ آدمی کی زندگی اپنے کردار کے سبب باعزت ہو تو پھر عزت کو دنیا والے نیچا نہیں کر سکتے۔ سچائی ظالموں کے ہاتھ سے جوتوں کا ہار پہن کر بھی پست نہیں ہوتی۔
یہ لوگوں کی بھول اور کم نظری ہے جو وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے حضرت بلال مملوک تھے۔ وہ ظالم آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا، پھر آپ کی چھاتی اور پیٹ پر گرم پتھر رکھتا۔ بلال کے بدن کی کھال جھلس جھلس جاتی، مگر اسلام کا یہ فدائی اس عالم میں بھی عہد عہد کا نعرہ لگاتا اور آتش سامانیوں کے درمیان خدا کی توحید کا اقرار کرتا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو کفار طرح طرح کے عذاب دیتے۔ یہ تکلیفیں انتہائی بے رحمانہ اور شقاوت آمیز تھی۔ ایک بار عمار کے گھر والوں کو کفار ستا رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آل یاسر نے رسول اللہ کو ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ ان مظلوموں کی نگاہیں زبان حال سے کہہ رہی تھیں، یہ جرم عشق تو ہم میں کشت غوغائیست، تو نیز بر سر بام آ کے خوش تماشائیست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ بالتحقیق تمہارے لیے ہے۔ اپنے آقا و مولا کی زبان سے اس بشارت کو سن کر عمار بن یاسر کے گھر والوں کے چہروں پر خوشی کی سرخی دوڑ گئی۔ زبان نہیں دل کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی کا قلادہ اب ہماری گردنوں سے نہیں نکل سکتا، چاہے ہمارے جسموں کا ایک ایک جوڑ کیوں نہ جدا ہو جائے، ہم اب آپ ہی کے ہو کر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں اب اسلام سے نہیں پھیر سکتی، اور ہم نے کچھ سمجھ کر ہی تحت گلا رکھا ہے۔ مکہ کی فراغ و وسیع زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی تھی۔ ایک ایک صحابی کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا تھا۔ اذیت کوشیوں کے انداز بھی عجیب و غریب تھے۔ کسی مسلمان کو درخت سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا جاتا اور چٹائی میں آگ دے کر دھواں اس کی ناک میں پہنچایا جاتا۔ کسی کے دونوں ہاتھ پلنگ کے پایوں کے نیچے دبا کر کئی کئی آدمی اس پر بیٹھ جاتے اور غریب کے ہاتھوں کی کھال کچل جاتی۔ ذلت، اذیت اور ایذا رسانی کے جو سامان وہ کر سکتے تھے، وہ سب کے سب ان ظالموں نے کر ڈالے۔ خود ذات رسالت کے ساتھ وہ گستاخیاں کی کہ انسانیت کی شیرک بل بلا اٹھی۔ حضور جس راہ سے گزرتے اس میں کانٹے بچھائے جاتے اور پائے مبارک کانٹوں کی نوکوں سے زخمی ہو جاتے۔ حضور راستے سے جا رہے ہیں اور تمام جسم مٹی میں اٹ گیا۔ ایک بار حضور کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط بہت دیر سے تاک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ بڑھ کر آپ کی گردن میں چادر ڈال دی اور اس زور سے چادر کو بل دے کر اینٹھا کہ رحمت دو عالم کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے شدید مزاحمت کی اور زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس شقی کے ہاتھوں سے چادر جیسے تیسے چھڑائی۔ حضرت ابو بکر بولے کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہے اور جو یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر اس حالت میں تشریف لائے کہ سر اقدس گرد میں اٹا ہوا تھا۔ ایک کافر کی گستاخی نے فرق رسالت اور جبین سعادت کو گردآلود کر دیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو پانی کا برتن لے کر دوڑی، سر اقدس پر پانی ڈالا، گرد دھونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ضبط کے باوجود گریا نہ رک سکا۔ حضور نے معصوم کم سن بیٹی کو روتا دیکھ کر فرمایا، جانے پدر رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ مکے میں بکریوں اور اونٹوں کے لیے پناہ تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر امن و سلامتی کی تمام راہیں بند کر دی گئی تھی۔ اس بستی کا ایک ایک ذرہ آپ کا دشمن تھا، در و دیوار آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ ہر طلوع ہونے والی صبح کافروں کی ایذا رسانیوں میں ایک نئے باپ کا اضافہ کر دیتی۔ کفار قریش ذات رسالت اور صحابہ کرام کے مٹانے پر پوری طرح تل گئے تھے۔ قبائلی نزاع اور مقاسمتوں نے اسلام دشمنی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ہر کافر مسلمانوں کے ستانے میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا۔ خدا کے نیک بندوں کو ستا کر وہ لوگ اپنی محفلوں میں فخر کرتے اور ایک دوسرے کے ظالمانہ کارناموں کو سراہتے۔ سچائی
آتشی امتحان سے گزر رہی تھی۔ حق آزمائش کی بھٹی میں تپایا جا رہا تھا۔ اسلام کا سفینہ مخالفت کفر کے ہولناک طوفان کے مقابل تھا۔ خوفناک تصادم، پرخطر ٹکراؤ، حوصلہ شکن دشمنی۔ مصلحین اور پرستاران حق و صداقت کو بہرحال مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کفار قریش بڑے بے درد و مخالف تھے۔ رحم و کرم اور عفو و درگزر تو وہ جانتے ہی نہ تھے۔ سچی بات کا جواب ان کے پاس تلوار، نیزے اور برچھی اور پتھر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی دشمنی کا کوہ آتش فشاں پوری قوت کے ساتھ آگ اگل رہا تھا۔ عداوت شباب پر تھی۔ کسی کافر نے تو اپنا کام دھندا تک چھوڑ دیا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے اس نے یہ اصرار کیا تھا۔ وہ اس جہالت کو بہت بڑی قومی خدمت سمجھتا تھا۔ نسلی عصبیت، بربادی اور ہلاکت کے ہر ممکن ذرائع کے ساتھ میدان میں آ گئی تھی۔ باطل کا حق سے ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ کفر مطمئن تھا کہ مٹھی بھر انسان ان صفاکانہ مخالفتوں کا آ کر کب تک مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ مسلمان مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے، انہیں جھکنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے شکست قبول نہ کی تو وہ مٹ جائیں گے۔ موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے اور ہلاکت ان کی راہ دیکھ رہی ہے۔ گنتی کے چند آدمی ہزاروں بہادروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گھاس کے تنکے کتنے ہی پرجوش اور حوصلہ مند کیوں نہ ہو، طوفان کی ٹکر سہ نہیں سکتے۔